سلطان کو بھی دمشق کی بردہ فروشوں کی منڈی میں لایا گیا۔ پہلی بار جس شخص نے اس کا سودا لگایا اس نے اس کے لیے 100 درہم پیش کیے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ بچے کی نیلی آنکھوں میں سقم ہے تب اس نے وہ سودا منسوخ کر دیا اور سلطان کو خریدنے سے انکار کر دیا۔ سلطان، جس کا نام بچپن میں محمود تھا، آخر جگہ جگہ دھکے کھاتا پھرا، یہاں تک کہ ایک مصری امیر نے اسے خرید لیا۔ خریدنے والے امیر کا نام علی ابن الورفا تھا۔ یہ علی ابن الورفا ایک دوسرے مصری امیر کا مقروض تھا۔ اس نے اس قرض کے عوض محمود کو اپنے قرض خواہ کے حوالے کر دیا۔ دوسرا امیر جس نے محمود کو خریدا تھا، اس کی بیوی نے اپنے چھوٹے بچے کی دیکھ بھال محمود کے سپرد کر دی۔ بدقسمتی سے ایک دن محمود سے کوئی لغزش ہوئی، اس پر اس کی مالکہ نے اسے مار مار کر ادموا کر دیا اور بری طرح اسے پیٹا۔ اس موقع پر اس امیر کی بہن بھی وہاں موجود تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ اس نے جب محمود کو پٹتے ہوئے دیکھا تو اس کو اس لاوارث اور غلام بچے پر بڑا رحم آیا۔ اس نے انتہائی سختی سے اپنی بھاوج کو کہا، اگر تم اس غلام کے کام سے خوش نہیں ہو تو اس کو میرے سپرد کر دو۔ وہ عورت رضامند ہو گئی اور فاطمہ محمود کو اپنے ساتھ دمشق لے گئی جہاں اس کا اپنا گھر تھا۔ فاطمہ کا ایک بڑا بیٹا تھا جو فوت ہو گیا تھا اور حسن اتفاق سے اس مرنے والے کی شکل محمود سے ملتی جلتی تھی۔ اس بنا پر فاطمہ نے اسے اپنے بیٹے کی حیثیت سے اپنے پاس رکھ لیا اور وہ محمود کی بجائے اسے بیبرس کہہ کر پکارنے لگی۔ یہ فاطمہ بیبرس کے ساتھ مادرانہ شفقت کے ساتھ پیش آتی، اس کا بڑا خیال رکھتی، جس طرح اپنے بیٹے کی خدمت کیا کرتی تھی اسی طرح اس کی بھی خوب خدمت کی۔ فاطمہ نام کی اس عورت کا ایک بھائی تھا جو مصر کے سلطان الملک الصالح نجم الدین ایوب کے دربار میں ایک معزز عہدے پر فائز تھا۔ ایک بار وہ اپنی بہن سے ملنے کے لیے دمشق آیا تو وہاں اس نے بیبرس کو دیکھا، اس کے حالات سنے۔ لڑکے کے اتوار، اس کی عادات اسے اس قدر پسند آئیں کہ اس نے گزارش کرنے کے انداز میں فاطمہ سے بیبرس کو مانگ لیا۔ فاطمہ نے بیبرس کو اپنے بھائی کے حوالے کر دیا اور اس کا بھائی بیبرس کو دمشق سے قاہرہ لے گیا اور وہاں اس نے بیبرس کو مصر کے سلطان الملک الصالح کی نظر کر دیا۔ سلطان الملک الصالح نے بیبرس کے علاوہ اور بہت سے بلکہ بے شمار لاوارث لڑکوں کو خرید رکھا تھا اور ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے اس نے خاص انتظامات کیے ہوئے تھے۔ بیبرس نے بھی الملک الصالح کی سرپرستی میں کتابی علوم اور حربی فنون میں اعلیٰ درجے کی مہارت حاصل کی۔ اس کے بعد وہ حسب دستور مصری لشکر میں بھرتی ہو گیا۔ اپنی غیر معمولی جسمانی قوت، ذہانت اور وجاہت کی بدولت لشکر کے ایک دستے کا سالار مقرر کر دیا گیا، تاہم اس وقت تک اس نے کوئی خاص شہرت حاصل نہ کی۔ اتفاق سے اسی زمانے میں 7ویں صلیبی جنگ کی ابتدا ہو گئی۔ 7ویں صلیبی جنگ کی ابتدا فرانس کے بادشاہ لوئی نہم نے کی تھی۔ اس نے اپنے کام کی ابتدا اس طرح کی کہ مصر پر حملہ آور ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ پہلے مصر پر حملہ آور ہو اور آگے بڑھ کر پورے فلسطین پر قابض ہو جائے۔ جن دنوں فرانس کا بادشاہ مصر پر حملہ آور ہوا ان دنوں مصر کا حکمران الملک الصالح تھا۔ اسے حالات کی ستم ظریفی کہیے کہ جس وقت فرانس کا بادشاہ مصر پر حملہ آور ہوا اس وقت مصر کا سلطان الملک الصالح بری طرح بخار میں مبتلا تھا، بیمار تھا، حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ تاہم اس حالت میں بھی وہ منصورہ کے میدانوں میں فرانسیسیوں کے سامنے آیا۔ اس کی ملکہ شجرۃ الدر اس موقع پر اس کے ساتھ تھی کیونکہ سلطان بیمار تھا۔ شجرۃ الدر ایک نہایت زیرک، بلند حوصلہ اور بڑی شجاع خاتون تھی۔ جن دنوں لوئی نہم مصر کی سرزمینوں میں داخل ہوا، بدقسمتی سے مصر کا سلطان الملک فوت ہو گیا۔ کیونکہ فرانسیسی حملہ آور ہو چکے تھے لہذا شجرۃ الدر نے سلطان کی موت کو مخفی رکھا، کسی پر ظاہر نہ کیا اور اس کے بیٹے توران شاہ کو جو اس وقت حصن طیفہ کے مقام پر قیام کیے ہوئے تھا منصورہ کے میدان میں بلا لیا۔ یہ شجرۃ الدر کی بڑی فراخ دلی تھی۔ توران شاہ گو سلطان کا بیٹا تھا لیکن اس کی دوسری بیوی سے تھا، یعنی شجرۃ الدر کا سوتیلا بیٹا تھا۔ اپنی سوتیلی ماں کے طلب کرنے پر توران شاہ منصورہ پہنچ گیا۔ منصورہ میں فرانسیسیوں کے ساتھ گھمسان کا رن پڑا۔ جس وقت فرانسیسی اور مصری لشکر ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ ایک انتہا درجے کا جفاکش اور دراز قد نوجوان ایک عربی گھوڑے پر سوار ہو کر برق کے کوندوں کی صورت اپنا نیزہ ہلاتا ہوا صلیبیوں کے لشکر پر حملہ آور ہوتا تھا اور اپنے پیچھے دشمنوں کی لاشوں کے انبار لگاتا چلا جاتا تھا۔ فرانسیسی جب اس کو حملہ آور ہوتے دیکھتے تو خوف کے مارے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اس طرح اس نے اپنے کئی حملوں کی وجہ سے فرانسیسیوں کی ان گنت صفوں کو درہم برہم کر کے رکھ دیا تھا۔ اس نوجوان نے اپنے جانبازانہ حملوں سے فرانسیسی لشکر کے اندر ایک تہلکہ برپا کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ انقلاب برپا کرنے والا شہسوار سلطان الملک الصالح کا غلام بیبرس ہی تھا۔
ناظرین، کہانی میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ گھوڑوں اور اونٹوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا قافلہ نہایت سست روی سے دمشق کے صدر دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ یہ کوئی عام سا قافلہ نہیں تھا، بلکہ سرزمین کوہقاف کی اس خونخوار تاتاری اور منگول قوم کا تھا جنہوں نے کئی برس قبل سلطان خوارزم کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی تھی، مسلمانوں کے سروں کے مینار بنا ڈالے تھے۔ آندھی و طوفان کی طرح یہ قوم آن ہی آن میں یوں چھا گئی کہ بڑے بڑے بہادر ان کے سامنے جھکتے اور پھر ٹوٹتے چلے گئے۔ یوں تو منگولوں کے قافلے عرصہ دراز سے سلطنت مسلمہ میں تجارت کے سلسلے میں آیا کرتے تھے اور ریچھ اور بھیڑیا کی گرم کھالوں کی بڑی مقدار تہذیب یافتہ قوم کو میسر آتی تھی۔ منگول تاجروں کو عموماً جن اشیاء کی اشد ضرورت پڑتی تھی، ان میں خصوصاً خورونوش کی اشیاء اور کپڑے وغیرہ شامل تھے۔ ممکن تھا کہ یہ لوگ تجارت کے بہانے تہذیب و تمدن سے آگاہی حاصل کر لیتے، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مسلمانان اسلام دن بدن احکام شریعہ سے غافل ہو کر بدعتوں کا شکار ہو رہے تھے۔ ان کی اسلام میں بڑی بڑی برگزیدہ ہستیاں ناکام ہو چکی تھیں۔ قدرت نے انہیں سزا دینے کی ٹھان لی اور یہ سزا بڑی عبرت انگیز اور خوفناک تھی۔ منگول جو کہ بے خبری کے عالم میں زندگی بسر کر رہے تھے، انہیں تموچن جیسا رہنما میسر آ گیا جو کہ چنگیز خان کے لقب سے سلطنت خوارزم پر عتاب بن کر ٹوٹا۔ مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹتے چلے گئے، ان کی سرزمین منگولوں کے گھوڑوں تلے روندی گئی، شہروں کے شہر خاک اور ملبے کا ڈھیر بن گئے، جیتے جاگتے لوگ کھوپڑیوں کے میناروں میں بدل گئے۔ یہ سلسلہ ابھی اختتام پذیر نہیں ہوا تھا۔ منگولوں اور تاتاریوں کے لشکر مسلمانوں کے علاقوں کو مسلسل پامال کیے جا رہے تھے۔ ایسے میں ان کے قافلوں کی آمد سے تمام شہروں میں خوف و ہراس پھیل جاتا۔ منگولوں کی دھاک اتنی تھی کہ وہ جو مطالبہ کیا کرتے ان کی تعمیل کرنا لازمی سمجھا جاتا۔ عباسی خلیفہ بغداد کسی حد تک اس اثر کو زائل کرنے میں کامیاب ضرور تھا، اس کا وجود ہی مسلمانوں کے لیے آخری سہارا تھا۔ بغداد میں کثیر التعداد افواج کی موجودگی سے کسی حد تک اطمینان ضرور تھا۔ ایسا ہی ایک قافلہ 630 ہجری میں دمشق میں داخل ہوا۔ کوتوال شہر کو پہلے ہی خبر مل چکی تھی۔ اس نے تاتاری قافلے کا شہر کے صدر دروازے پر استقبال کیا۔ یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس قافلے کو قیام کے دوران کسی دہشت گردی کا شکار نہ ہونے دے۔ سرزمین خوارزم سے بچ کر آنے والے لوگ کئی شہروں میں پناہ گزین تھے۔ ان کی طرف سے یہ خطرہ ہر وقت لاحق رہتا کہ وہ کسی تاتاری تاجر کو اپنے انتقام کا نشانہ نہ بنا ڈالیں۔ جو کچھ ماضی میں بیت چکا تھا اس کا دہرانا آنے والی نسلوں کی تباہی کا باعث بن سکتا تھا، لہٰذا محتاط راہ اپنانا ہی بھلائی کے حق میں تھا۔ وہ قافلہ دمشق کے شمالی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ کوتوال شہر اپنے ہرکاروں کے ہمراہ اس کے عقب میں رہا۔ جب اس قافلے نے بیت الاحزر نامی حصے میں پڑاؤ ڈالا تو کوتوال شہر نے ان سے اپنا تعارف کرایا اور اپنی طرف سے مکمل تحفظ کی یقین دہانی کرائی۔ اس قافلے کا امیر بلاقہ خان نامی تاتاری تھا۔ یہ اپنے قافلے میں واحد شخص تھا جسے عربی زبان سے آگاہی تھی۔ اس نے کوتوال شہر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے قیام کے بارے میں تفصیل بتائی۔ تھوڑی ہی دیر میں کوتوال شہر چند ضروری اقدامات اٹھا کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ قافلے کے لوگ وہاں اپنے خیمے گاڑنے لگے۔ بیت الاحزر ایک چھوٹا سا میدان تھا جہاں کسی کو مستقل آباد ہونے یا مکان تعمیر کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ جگہ سرکاری طور پر ایسے تاجروں کے لیے وقف تھی جنہیں دمشق میں عارضی طور پر ٹھہرنا ہوتا تھا۔ اس میدان کے بائیں کنارے پر ایک کنواں تھا جہاں پانی ہر وقت میسر رہتا۔ بلاقہ خان نے اپنے ساتھیوں کو کچھ ہدایات دیں اور اپنے خیمے میں ایک بڑے ایرانی قالین پر بیٹھ گیا۔ یہ قالین اسی کے لیے لگایا گیا تھا۔ دن ڈھل رہا تھا۔ بلاقہ خان آج آرام کرنا چاہتا تھا۔ اس کے پاس عمدہ کھالوں کا بڑا ذخیرہ تھا جو اسے دمشق میں فروخت کرنا تھا۔ دمشق کے لوگ بیت الاحزر کے قریب سے گزرتے تو حیرت و خوف سے ان پر ایک نگاہ ڈالے بغیر رہ نہ پاتے۔ بلاقہ خان دل ہی دل میں ان کے چہروں پر چھائے ہوئے خوف کو دیکھ کر محظوظ ہوتا رہا۔ شام ڈھل گئی اور رات کی تاریکی بڑھنے لگی۔ ایسے میں ایک مقامی شخص اپنا چہرہ لپیٹے ہوئے وہاں آیا۔ اس کی آمد اور انداز بڑا مشکوک تھا۔ قافلے کے محافظوں نے اس کا رستہ روکنا چاہا تو اس نے بلاقہ خان کا نام لیا اور اپنا نام بتایا، جس پر انہیں قدر اطمینان ہو گیا۔ نوارد دمشق کی بردہ منڈی کا نامی تاجر ابو داؤد تھا۔ وہ ایک محافظ کی معاونت میں بلاقہ خان کے خیمے تک پہنچ گیا۔ اس نے خیمے کا پردہ ہٹایا اور اندر داخل ہو گیا۔ بلاقہ خان اس کی صورت دیکھ کر محض مسکرا دیا۔
اس نے محافظ کو اشارہ کیا تو وہ باہر نکل گیا۔ بلاکہ خان نے ابو داؤد کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تو ابو داؤد نے ایک گاؤ تکیے سے ٹیک لگا دی۔